يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی ہے، گھناؤنا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ جاہلیت کی بہت سی ایسی رسموں کا خاتمہ فرمایا ہے جو جاہلیت کے لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کے طور پر جاری رکھے ہوئے تھے۔ کئی بری عادتیں تھیں اور ان بری عادتوں کے نتیجے میں عورتیں ظلم و ستم کی چکی میں پسی ہوئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورتوں کی ان مشکلات کو دور کرنے کا انتظام فرمایا۔ اس آیت میں کئی ایسی رسموں کا بیان ہے اور کئی ایسی بری عادتوں کا بیان ہے، جن میں سے پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن بیٹھو۔ یہ اشارہ زمانے جاہلیت کے ایک طرز عمل کی طرف تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تو بعض علاقوں میں یہ رواج تھا کہ جس طرح اس کی دولت، اس کا چھوڑا ہوا ترکہ، اس کا مال و اسباب یہ میراث سمجھا جاتا تھا، اسی طرح جو عورتیں اس نے چھوڑی ہیں یعنی بیویاں، ان بیویوں کو بھی میراث کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ اس زمانے میں لڑکیوں کو یا
دوسرے وارثوں کو حصے دینے کا تو رواج تھا ہی نہیں. عام طور سے جو بیٹا سب سے بڑا ہوتا تھا، زیادہ قوی اور طاقتور ہوتا تھا، وہی ساری میراث پر قابض ہو جایا کرتا تھا. تو اس میراث میں جس طرح مال و دولت داخل تھے، زمین جائیداد داخل تھی، روپیہ پیسہ داخل تھا، اسی طرح عورتیں بھی. لہذا جو مرنے والے کی بیوی ہے وہ اس کے بڑی اولاد کے تصرف میں اس معنی میں آ جاتی تھی کہ وہ اس کا مالک اس طرح بن گیا کہ وہ کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی. اول تو بعض اوقات اس کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا جاتا تھا، یا اگر کرنا پڑے تو جس سے چاہا وارث نے اس کا نکاح کرا دیا. اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ گھناؤنی صورت یہ تھی کہ خود وہ بیٹا اس سے نکاح کر لیتا تھا. یعنی باپ کی اگر کوئی بیوی ہے جس کے بطن سے وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ اس کی براہ راست ماں نہیں ہے، سگی ماں نہیں ہے، لیکن باپ کی بیوی ہے، کسی اور اولاد کو چاہے اس نے جنم دیا ہو یا نہ دیا ہو، باپ کی بیوی ہے، اس کی اپنی ماں نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی اپنے نکاح میں لانے کا اس کو حق ہوتا تھا. اگر چاہتا تو نکاح میں لے آتا تھا. یہاں تک یہ بات آگے بڑھی ہوئی تھی کہ عورتوں کا مالک سمجھ لیتے تھے وارث لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی طرح بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو یا عورتوں کے مالک بن بیٹھو. عورتیں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، کوئی ویسے ہی ساز و سامان نہیں ہے کہ اس کے تم مالک بن بیٹھو. تمہارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. وہ آزاد ہیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں بھی آزاد ہیں، اور ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا. ایک غلط بات تو یہ تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے قلع قمع فرمایا. دوسری ایک بری بات یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات لوگ ان بیویوں کو جو ان کے والد نے چھوڑی ہیں ان کو یا خود اپنی بیویوں کو گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے، گھر میں مقید رکھتے تھے. پہلی صورت میں جبکہ وہ عورتیں اپنے مورث کی بیویاں ہوں، باپ کی بیویاں مثلا، ان کو تنگ کرنے کا مقصد یہ تھا، باہر جانے سے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جب آخر میں عاجز آ جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو کچھ پیسے دے دلا کر اپنی رہائی حاصل کریں. تو مقصد یہ تھا کہ ان کے پیسے اس اینٹھے جائیں کہ وہ مجبور ہو جائیں پیسے دینے پر تاکہ اس تنگ زندگی سے نجات حاصل کر سکیں. اور اگر اپنی بیوی ہے تو بعض اوقات لوگ ایسا کرتے تھے کہ بیوی سے دل تو مل نہیں رہا اور وہ پسند بھی نہیں آ رہی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا خود ناپسند ہے، ناگوار ہے، چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس سے جان چھوٹے. لیکن ساتھ ہی خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو طلاق دیں گے تو اس کو مہر دینا پڑے گا، لہذا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ عورتیں خود اپنے مہر سے دستبردار ہو جائیں اور خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں مہر نہیں چاہیے لیکن ہمیں آزاد کر دو. اس غرض کے لیے ان کو تنگ کیا جاتا تھا، ان کو باہر نکلنے سے روکا جاتا تھا، یا اور طرح طرح سے ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تاکہ بالآخر تنگ آ کر وہ خود یہ کہہ بیٹھے کہ بھائی مجھے تو تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اب آپ مجھے آزاد کر دیں اور اس کے لیے میں اس بات پر بھی تیار ہوں کہ جو کچھ مہر آپ نے مجھے دیا تھا وہ واپس کر دوں، یا اگر نہیں دیا تو اس کو معاف کر دوں. یہ کام کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ. اور افسوس یہ ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں تو ایسا ہوتا ہی تھا، لیکن خود ہمارے زمانے کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، یہ اب تک چلی آتی ہے کہ لوگ اصل میں تو خود چاہتے ہیں کہ نکاح کا رشتہ ختم ہو، لیکن مہر سے جان چھڑانے کے لیے عورت کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے لیے تکلیف کا سبب بن کر اس کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ مہر کو معاف کر دیں. قرآن کریم اس کو بہت سختی سے منع کر رہا ہے کہ ایسا کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک
غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے یا نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی مہر کی پیشکش کر دے کہ میں مہر معاف کرتی ہوں، یا کوئی اور مالی پیشکش کر دے کہ میں اتنے پیسے دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اپنی نکاح سے خارج کر دو، مجھے آزاد کر دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح عورت کو حق ہے کہ وہ یہ مطالبہ کر سکے، اسی طرح شوہر کو بھی یہ حق ہے کہ وہ جب بھی یہ مطالبہ ہو تو وہ فوراً اس سے پیسے لینے کو تیار ہو جائے اور مہر واپس لینے کو تیار ہو جائے اور اس کو اوپر کوئی مالی ذمہ داری ڈالنے کو تیار ہو جائے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے قرآن کریم کی روشنی میں۔ مرد کے لیے عورت سے اس کو طلاق یا نکاح کے فسخ کرنے کے مقابلے میں کوئی معاوضہ وصول کرنا صرف اسی وقت جائز ہوتا ہے جبکہ مرد کی طرف سے کوئی خرابی نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی تنگی نہ کی جا رہی ہو، عورت کے پاس کوئی ایسی معقول وجہ نہ ہو کہ جس کی بنا پر وہ علیحدگی چاہتی ہو، شوہر کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو، لیکن عورت ہے جو کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر یا ایسی وجہ کی بنا پر کہ جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور بلا وجہ وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو یا مجھ سے میرا نکاح ختم کر دو، مجھے نکاح سے آزاد کر دو، یہ مطالبہ بغیر کسی معقول وجہ کے ہو رہا ہے، اس وقت شوہر کے لیے جائز ہے۔ اس وقت اگر وہ پیشکش کر رہی ہے کہ میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں تو بے شک شوہر کے لیے جائز ہے کہ اس کو قبول کر لے، لیکن جہاں اس کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے اور غلطی بلکہ شوہر کی طرف سے ہے کہ وہ تنگ کر رہا ہے بیوی کو اور اس کی طرف سے کوئی خرابی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بیوی مجبور ہو رہی ہے کہ اس سے آزادی حاصل کرے، اس صورت میں چاہے وہ پیشکش بھی کر رہی ہو، عورت پیشکش بھی کر رہی ہو، چاہے خوش دلی سے کر رہی ہو، تب بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی مہر واپس لے، کیونکہ غلطی بیوی کی نہیں ہے، خود اس کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان کو مقید نہ رکھو۔ عضل کے معنی مقید رکھنے کے آتے ہیں، روکنے کے آتے ہیں، منع کرنے کے آتے ہیں، اور بعض اوقات تنگ کرنے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو دونوں معنی یہاں پر موجود ہو سکتے ہیں، ان کو تنگ نہ کرو، ان کو مقید نہ رکھو، اور مقید رکھنے کی وجہ کیا ہو کہ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم لے اڑو اس مال کا کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا ہے، مہر کے طور پر جو دیا ہے یا شادی کی بیاہ کے موقع پر جو تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ دیے ہیں، ان کو واپس لینے کی خاطر تم اس کو تنگ کر رہے ہو تاکہ وہ خود اس کی پیشکش کر کے تم سے رہائی حاصل کر لے، یہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں۔ البتہ ایک استثناء اللہ تعالی نے فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ عورتیں کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی کوئی بے حیائی کا کام کیا، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا، معاذ اللہ اس بدکاری میں مبتلا ہو گئی عورت۔ اب جو عورت بدکاری میں مبتلا ہے اس کو شوہر اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا اور وہ چاہے تو طلاق بھی دے سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اگر بیوی پیشکش کرے کہ معاف کرتی ہوں اور مجھے تم اپنے نکاح سے آزاد کر دو تو اس صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو۔ یا بے حیائی کی تفسیر میں بعض حضرات نے یہ بھی داخل کیا ہے کہ وہ بہت بد زبان ہو، بد زبانی کرتی ہو، تو اس صورت میں بھی گویا غلطی اس کی طرف سے ہے، جو نکاح کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے وہ اس کی طرف سے ٹوٹ رہا ہے، اس کی کسی غلطی کی بنا پر ٹوٹ رہا ہے، اس وجہ سے اگر وہ کوئی پیشکش کرتی ہے تو شوہر کے لیے وہ لینے کی گنجائش ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ کا یہی مطلب ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا ہی عام اور جامع حکم دے دیا کہ وعاشروہن بالمعروف، اور ان خواتین کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ تمہارا رویہ
خوش اخلاقی کا ہونا چاہیے، تمہارا رویہ محبت کا ہونا چاہیے، تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خوشگوار ازدواجی زندگی کا باعث بن سکے۔ اور اس آیت کریمہ نے جو اجمالی طور پر جامعیت کے ساتھ جو حکم دیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو متنبہ فرمایا کہ وہ اپنی خواتین کا خاص خیال رکھیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں، یعنی ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے والے ہوں، وہ سب سے بہتر ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، تم میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میری بھلائی کی وصیت قبول کر لو، یعنی میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ایک صدقہ کے حکم میں ہے، یعنی ثواب ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم اگر کوئی لقمہ اپنے بیوی کے منہ میں لے جاتے ہو، منہ کی طرف لے جاتے ہو، تو وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات اور ان کی جو باہمی ازدواجی زندگی ہے یہ کوئی خالص دنیاوی کام ہے اور اس کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین کا ایک بہت اہم شعبہ ہے کہ آدمی کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اسی کی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اب ایک عجیب نقطہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ بعض اوقات عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کا برتاؤ کرنے میں ایک چیز رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ کسی وجہ سے نکاح تو کر لیا ہے کسی عورت سے، لیکن نکاح کے بعد دل اس سے نہیں مل رہا، پسند نہیں آ رہی۔ ماں باپ نے کر دی تھی، شادی کر دی تھی، کر لی اس وقت، لیکن اب اس کی شکل و صورت اچھی نہیں لگ رہی، یا اس کی بعض ادائیں، بعض اس کے طرز عمل اپنے آپ کو بھا نہیں رہے، تو چونکہ پسند نہیں آ رہی تو اس واسطے اس کے ساتھ زیادہ ربط ضبط بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ بھی نہیں ہے، اور ایسی زندگی گزر رہی ہے کہ جس میں جو میاں بیوی کے درمیان محبت کا اور پیار کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ اس درجے کا نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول تو یہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر اور بھلائی رکھتی ہوتی ہے۔ تو فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کر رہے ہو، فَعَسَىٰ، تو بہت قریب ہے، یہ بات بعید نہیں ہے، عین ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ کوئی کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ تو محض ناپسند ہونے کی وجہ سے تم اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر میرے لیے خیر رکھی ہو۔ اور ایک اور زیادہ نفسیاتی علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ایک حدیث میں کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کے سے بالکلیہ بغض نہ رکھے، اس کو ہمیشہ برا ہی نہ سمجھتا رہے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر
اس کی کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو رہی ہے تو دوسری پسند بھی ہوگی. کسی کی ساری خوبیاں کسی ایک ذات میں جمع نہیں ہوتی. عام طور پر کچھ نہ کچھ خامی ہر ایک کے اندر رہتی ہے. لہذا اگر ایک چیز تمہیں ناپسند ہو رہی ہے تو کوئی اس کی کسی ایسی صفت کا خیال کرو جو اچھی صفت ہے، تو اس سے تمہیں تسلی ہوگی کہ یہ اگرچہ فلاں خرابی تو ہے لیکن اتنی بڑی بات ہے جو اس کو حاصل ہے، تو اس وجہ سے تمہیں تسلی ہوگی اور پھر تم اس سے ناپسندیدگی کا جو تمہارا معیار ہے یا ناپسندیدگی کی جو مقدار ہے اس میں کمی آئے گی. تو لا یفرق مومن مومنۃ، مستقل طور پر بغض رکھے کوئی مومن کسی مومنہ سے، ایک اگر اس کی بات ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی. اس کا ایک بہترین مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں فرمایا کہ ایک شوہر تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کی شکایت کی کہ اس میں فلاں خرابی ہے. آپ نے سنتے ہی اسے فرمایا کہ طلق، اگر خرابی ہے تو طلاق دے دو اس کو. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صبر بھی نہیں ہوتا ان کے بغیر. تو آپ نے فرمایا امسک، پھر روک کے رکھو. مطلب یہ کہ ایک خرابی تو تم نے بیان کر دی لیکن تم نے کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس کی بنا پر تم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو کوئی نہ کوئی اس کا ایسا وصف ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے جب میں نے تم سے کہا کہ طلاق دے دو تو ایک دم سے تم گھبرا گئے اور کہا کہ نہیں میں طلاق نہیں دے سکتا، میں صبر نہیں کر سکتا اس سے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی اچھائیاں بھی ہیں. تو یہ ایک شکایت کے لیے بیٹھے ہو، اس کی بہت سی اچھائیاں تم نے نظر انداز کر دی ہیں، تو لہٰذا اس کو رکھو اور ایسی طرح رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے رکھو. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جو بہت سی خوبیاں ہیں وہ نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ ان خوبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بھلائی رکھی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ محض ایک جذباتی قسم کی ناپسندیدگی کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ کرو، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت سمجھ کر اس کا حق ادا کرو اور اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. پھر ایک مرتبہ دوبارہ اس حکم کو مزید واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مرد کے لیے دیا ہوا مہر واپس لینا یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ جو مہر دیا تھا وہ واپس لے، اور اس کو عام حالات میں جب تک کہ کوئی بہت شدید مجبوری پیش نہ آ جائے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ واپس لے. تو فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی رکھنا چاہتے ہو، یعنی ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ میں اس بیوی سے جان چھوڑاؤں اور کوئی دوسرا نکاح کروں، لیکن اس بیوی کے مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے آدمی اس کو مجبور کرتا تھا کہ تم مہر معاف کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بیوی کے بدلے دوسرے بیوی کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سارا مال دیا ہو تم نے، یعنی مہر کا دیا ہو یا اور تحفے تحائف دیے ہوں، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس سے کوئی ذرہ برابر کوئی چیز واپس نہ لو. اور فرمایا کہ اتأخذونہ بہتانا، کیا بہتان لگا کر واپس لوگے؟ یہ بہتان لگا کر واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ابھی پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ کسی شخص کے لیے اپنا مہر واپس لینا، اپنا دیا ہوا مہر واپس لینا جائز صرف اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ عورت نے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو، تب واپس لے سکتا ہے. تو اب اگر تم اس وقت واپس لے رہے ہو تو عملاً گویا یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میری بیوی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا اس لیے میں واپس لے رہا ہوں. تو یہ ایک بہتان ہے جو اس پر لگا رہے ہو. اتأخذونہ بہتانا وإثما مبینا، اور ایک بہت بڑا کھلا گناہ کر کے تم واپس لو گے. تو اس میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے جب تک کہ بیوی کی طرف سے بہت کوئی پریشان کن اور مجبوری کی صورت پیدا نہ ہو کہ مرد نے سارے حقوق بیوی کے ادا کیے ہوئے ہیں
اور بیوی بلا وجہ طلاق لے رہی ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا دیا ہوا مہر واپس لے، بلکہ یہ اسم مبینہ فرمایا، یہ کھلا ہوا گناہ ہے ایسا کرنا۔ اور پھر آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم کیسے واپس لے لو گے اپنا دیا ہوا مہر یا اپنے دیے ہوئے تحائف، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم تو ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے۔ آخر اتنے عرصے وہ بیوی تمہارے ساتھ رہی، تمہارے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے، تم اور وہ اکٹھے رہے، اور ایک عرصے دراز تک تم نے ان سے نفع اٹھایا، تو اس کے بعد پھر دیا ہوا مہر واپس لینا کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی وہ تحفہ دیا ہوا واپس لے۔ تو کیسے واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ یعنی نکاح جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا بھاری عہد ہوتا ہے، اس بات کا عہد ہوتا ہے کہ میں نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حقوق اور ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاؤں گا، یہ عہد تم سے لیا تھا۔ اب اس میثاق کا اور عہد کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، اور کیسے واپس لے رہے ہو، مہر واپس لے رہے ہو، یہ مہر تو اس عقد کا ایک لازمی حصہ تھا جس عقد کی بنا پر تم نے اس سے نکاح کیا، تو اب اس کو کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اور پھر آخر میں وہ جو آیات کے شروع میں فرمایا کیا تھا کہ یہ جاہلیت میں لوگ اپنے مورث کی عورتوں کے مالک بن بیٹھتے تھے، تو اس کی جو بدترین اور گھراؤنی ترین شکل تھی اس کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح نہ کرو، تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، الا ما قد سلف، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ یعنی جو جاہلیت کے زمانے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہوگا، اب اگر اس کو سب کو کل عدم کیا جائے تو لوگوں کے نسبوں کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے، اس واسطے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن اب آئندہ ایسا کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، حرام ہے بالکل۔ اور پھر آگے اس کی شناعت مزید بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور مقت ہے۔ مقت کے معنی گھناؤنا عمل، ایسا عمل کہ جس سے لوگ دیکھ کر گھن کریں، جسے دیکھ کر برا سمجھیں، جسے دیکھ کر ان کو دل میں کراہیت پیدا ہو، یہ ایسا کام ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بہت بے راہ روی کی بات ہے کہ آدمی اس طرح کا نکاح کرے۔